اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم بہت دفعہ نیک سامری کی تمثیل سنتے، کئی دفعہ اس پر سوچتے، دھیان دیتے، اور کئی لوگوں سے اس پر کمنٹس دیتے ہوئے بھی سنتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت ساری تشریحات اور بہت سارے موضوعات اور بہت سارے سرمنز بھی دیے جاتے ہیں، اور یہ سوال، اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، یہ ایک چھوٹا سوال نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ہر بندہ جو خدا ترس، مذہبی، روحانی، خدا سے لگن رکھنے والا اور زندگی کو پیار کرنے والا اور اچھی زندگی گزارنے والا، وہ شخص ہمیشہ یہ سوال کرتا ہے، اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ کوئی شخص چاہے پڑھا ہو چاہے ان پڑھ ہو، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے، چاہے وہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس جہان میں یا اس دنیا میں آدھی زندگی اور بری زندگی گزارے۔ وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ کوئی اچھی زندگی گزارے، اور خاص طور پر ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بہت روحانی، بہت اسپرچول، بہت مذہبی لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی سوال اپنے آپ سے کرتے ہیں، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ آج یہ شخص جو یسوع کے پاس آیا ہے، عالم فقہ ہے، یہ چھوٹا بندہ نہیں ہے، اس نے بہت ساری مذہبی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، اچھے خاصے مذہبی مدرسے میں، سیمنری میں، یا کسی اعلیٰ درجے کی یونیورسٹی میں اس نے تھیولوجی کی ہوئی ہے، اس نے اپنے مذہب کا اچھے طریقے سے مطالعہ کیا ہوا ہے، اسٹڈی کی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ادھورا ہے، پھر بھی ادھورا ہے، کامل نہیں ہے۔ اس نے ہو سکتا ہے بہت سارے سوال خود حل کیے ہوں، بہت سارے لوگوں کو بہت سارے سوالوں کے جواب بھی دیے ہوں، بہت جگہ پر کلاسز بھی لی ہوں، یونیورسٹیوں میں پڑھایا بھی ہو، مذہبی کالجوں میں بھی پڑھایا ہو، دینی درسگاہوں میں سیمینار بھی دیے ہوں، لیکچرز بھی دیے ہوں، لیکن ایک سوال اسے کھائے جا رہا ہے، ایک سوال اسے کھائے جا رہا ہے کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں، لوگوں کو تعلیم بھی دے رہا ہوں، خود بھی میں بہت تعلیم یافتہ ہوں، لیکن میں ایک بات میں اپنے اندر آج کمی محسوس کر رہا ہوں، اور وہ کمی یسوع مسیح سے آ کر پوچھتا ہے، کیا؟ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ ہم سبھی سوال کرتے ہیں، ہم چرچ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ہم عقیدوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں،
ہم تھیولوجیکل ایشوز جو ہیں ان پر سوال کرتے ہیں، ہم اخلاقیات پر سوال کرتے ہیں، ہم بائبل کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ کئی سوال ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ کسی کو آزمانے کے لیے، کسی کی پرکھ کرنے کے لیے کہ اس کو کتنا آتا ہے، یہ کتنا ہمیں سکھا سکتا ہے، یا اس کے پاس اتنا علم ہے بھی کہ نہیں۔ آج یہ شخص بھی اسی سوچ کے ساتھ یسوع کے پاس آیا ہے۔ یہ سچ مچ زندگی پانے کے لیے نہیں آیا، سچ مچ زندگی پانے کے لیے نہیں آیا۔ لکھا ہے اس کو آزمانے کے لیے، اور دیکھو ایک عالم فقہ اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کی۔ یہ اس کو آزمانے کے لیے آیا کہ یہ نیا ربی، یہ نیا استاد جو پورے اسرائیل کو ڈگمگا رہا ہے، جو پورے یہودی دستور کو ہلا کر رکھ رہا ہے، اپنی تعلیم کے ذریعے سے بھی، اپنے معجزوں کے ذریعے سے بھی، اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے بھی۔ اور آج میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کیا شریعت کے مطابق جواب دیتا ہے یا اپنی طرف سے کوئی جواب دیتا ہے؟ آج میں اسے آزماتا ہوں۔ اور اس نے ایک سوال کیا ہے، اور یہ سوال بڑا گہرا سوال ہے۔ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ چاہت اچھی ہے، چاہت اچھی ہے، ہر کوئی یہ سوال کرے، ہر کوئی یہ سوال کرے، یہاں بیٹھا ہوا شخص بھی کرے، سننے والا بھی کرے، اور دیکھنے والا بھی یہ سوال کرے، لیکن کرے خلوص نیت سے، کرے سچائی کے لیے، کرے اپنی ترقی اور بہتری کے لیے۔ تو پھر تو یہ بہت اچھا سوال ہے، اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اور اس کے لیے یسوع مسیح اس فقیر سے بڑا خوبصورت سادہ سا سادے سے انداز سے پوچھتے ہیں۔ اس نے اس سے کہا، شریعت میں کیا لکھا ہے اور تو کس طرح پڑھتا ہے؟ شریعت میں کیا لکھا ہے اور تو کس طرح پڑھتا ہے؟ یہی وہ چاہتا تھا کہ یسوع اپنی طرف سے جواب دے گا یا کلام سے جواب دے گا یا شریعت سے جواب دے گا۔ اور یسوع نے اس کی نیت کو پرکھا، یہ صرف میری آزمائش کرنے کے لیے مجھ سے سوال کر رہا ہے، مجھے صرف آزمانے کے لیے کر رہا ہے، اس کی کوئی اور نیت نہیں ہے، صرف مجھے آزمانے کے لیے کر رہا ہے۔ تو یسوع نے بھی اس کو اسی طرح کا جواب دیا کہ تو شریعت کو کیسے پڑھتا ہے یا شریعت میں کیا لکھا ہے؟ سنیں ذرا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب یسوع نے کہا، تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ جب اس نے یہ کوٹ کیا خدا کے کلام سے کہ تو ایسا کر، تو یسوع مسیح بڑے خوبصورت الفاظ میں فرماتے ہیں، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو تو جیتا رہے گا۔ ہمیشہ کی زندگی کا راز اسے دیا کہ ہمیشہ کی زندگی کا راز اسی بات میں چھپا ہوا ہے۔ کون سی بات؟ کہ تو خداوند اپنے خدا کو
اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے پیار کر، اور اسی طرح اپنے ہمسائے کو پیار کر۔ اب خدا کے بارے میں تو وہ بہت کلیئر تھا، خدا کے بارے میں تو وہ بہت کلیئر تھا کہ مجھے خدا کو پیار کرنا ہے، لیکن جب یہ اس سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر، وہ کہنے لگا میرا ہمسایہ کون ہے، میرا ہمسایہ کون ہے۔ پھر یسوع نے ہمسائے کا لفظ سمجھانے کے لیے، ہمسائے کی تمثیل کو سمجھانے کے لیے اس نے ایک تمثیل اسے سنائی، اور تمثیل کیا تھی؟ اس نے کہا کہ یروشلم سے یریحو کو ایک شخص جا رہا تھا، ایک بندہ جا رہا تھا، اور راستے میں جب وہ جا رہا تھا تو ڈاکوؤں نے اسے مارا پیٹا اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ایک واقعہ ہوا ہے، یہ ایک واقعہ ہوا ہے، اور اس واقعہ پر ہی یسوع مسیح نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا اتفاقاً اس ادموے شخص کے پاس سے ایک کاہن گزرا، ایک کاہن گزرا۔ کاہن کون؟ ایک مذہبی رہنما گزرا، ایک پاسٹر گزرا، ایک پادری گزرا، ایک بشپ گزرا، یعنی مذہبی آدمی گزرا۔ اسی کے ساتھ جب گزرا اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا، اور اسی طرح ایک لاوی بھی وہاں سے گزرا اور اسے دیکھا اور کترا کر چلا۔ یہ بھی مذہبی لوگ تھے، دیکھا اور کترا کر چلا۔ اب ایک تیسرا بندہ آتا ہے، پھر ایک سامری مسافر سفر کرتے کرتے وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا، اور دوسروں نے کیا کیا تھا؟ دیکھا اور کترا کر چلے گئے، کوئی توجہ نہیں دی، کوئی ری ایکشن نہیں دکھایا، کوئی ٹھہرے نہیں ہے، بس چلے گئے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ دیکھا اور ترس کھایا، دیکھا اور ترس کھایا، اور اس کے پاس جا کر جس بھی وہ حالت میں تھا، بری حالت میں تھا، زخمی تھا، ادموا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے آدھا مرا ہوا شخص ہے، تو اس نے اس کو مرہم پٹی تو جا کر کروانی تھی، لیکن وہاں پر اس نے تھوڑی سی میپ لائی، تیل اس کے پاس تھا، تھوڑا سا وہ لگایا، اور اسے اپنی سواری پر بٹھا کر لے گیا، اور جا کر ایک حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم کے پاس لے جاتا ہے جب، تو اس سے درخواست کرتا ہے کہ اس کا علاج کرے۔ کچھ پیسے اس نے دیے اور کچھ کا اس نے وعدہ کیا کہ جب میں واپس آؤں گا تو تجھے اس کے پیسے دوں گا۔ اب یسوع مسیح پھر اس فقیر سے سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ کہ تیری عقل کے مطابق، تیرے خیال کے مطابق، تیری رائے کے مطابق، تیری سوچ کے مطابق ان کا ہمسایہ کون ہے، یا بہتر کون ہے ان تینوں میں سے؟
اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا یا ترس کھایا، جس نے اس پر ترس کھایا وہ ہے۔ تو یسوع مسیح کا جواب کیا تھا؟ ذرا بڑا خوبصورت سا جواب ہے۔ یسوع نے اس سے کہا جا تو بھی ایسا ہی کر، جا تو بھی ایسا ہی کر، یہ ہے راز ابدی زندگی پانے کا، یہ ہے راز ہمیشہ کی زندگی کو پانے کا، یہ ہے راز خدا کے حکم کی تکمیل کا، کہ ہم خدا کے حکموں کی تکمیل کیسے کر سکتے ہیں یا اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ خداوند ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے۔ اور اس بات کے ساتھ ساتھ اور بہت سی باتیں خداوند آج اس تمثیل کے ذریعے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات ہمیں یہ غور کرنی چاہیے ایک مسیحی ہوتے ہوئے بھی، کہ ہم چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، اپنے اندر سے رحم کا عنصر جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آپ کے اندر مسیح یسوع نے یہ رکھا ہوا ہے کہ آپ رحم دل بنو، جس طرح وہ رحم کرتا تھا تم بھی دوسروں پر رحم کرو۔ یہ خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا راز وہ سکھانا چاہتا ہے، سب سے محبت کرو، سب سے محبت کرو۔ متی کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں یسوع نے کہا لکھا ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو پیار کر، اپنے دوست کو پیار کر، اپنے رشتہ دار کو پیار کر، اپنے چاہنے والوں کو پیار کر، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ تو اپنے دشمن سے پیار کر، تو اپنے دشمن سے پیار کر اور اپنے ستانے والے کے لیے دعا کر۔ یہ ہمارے خداوند نے ہمیں راز کھول کر رکھ دیے ہیں کہ کس طرح تم اس جہان میں ہمیشہ کی زندگی کا سوال جو کر رہے ہو، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، دیکھنے والے بھی کر رہے ہیں اور سننے والے بھی کر رہے ہیں، اے خداوند میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ یہ ہے وراثت پانے کا طریقہ، یہ ہے اصول جو یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے کہ تو اپنے دشمن سے بھی پیار کر۔ اپنوں کو تو سارے ہی پیار کرتے ہیں، دوستوں کو تو سارے ہی پیار کرتے ہیں، ماں کو تو سارے ہی پیار کرتے ہیں، باپ کو سارے ہی پیار کرتے ہیں، اپنے استادوں کو سارے ہی پیار کرتے ہیں، اپنے فرقے والوں سے سارے ہی پیار کرتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے جب آپ کا باپ بھی نہ ہو، آپ کی ماں بھی وہ نہ ہو، آپ کا چاچا بھی نہ ہو، ماموں بھی نہ ہو، رشتہ دار بھی نہ ہو، کوئی غیر ہو، اجنبی ہو، جس کو آپ جانتے تک نہیں ہیں، جس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق اور رشتہ بھی نہیں ہے، آپ اس سے پیار کریں۔ یہی سبق آج کی کہانی ہمیں سکھا رہی ہے۔ یہی سامری، ایک سامری کو جسے سامری کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہودی سامریوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، وہ ان کو دشمن ہی ایک طرح کا سمجھتے تھے، وہ ان کے شہروں میں، ان کے دیہاتوں میں، ان کے کھیتوں سے گزرنا بھی گناہ سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے یہ لوگ ناپاک ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ انہیں برا سمجھتے تھے۔ لیکن مسیح یسوع نے انہیں سمجھایا یہ سارا کچھ کہ نہیں، سامری کی مثال دے کر اس نے کہا کہ یہ تمہارے دشمن، اگر تم انہیں دشمن سمجھتے ہو تو اگر تم صرف یہودیوں ہی سے پیار کرو، صرف یہودیوں سے پیار کرو تو کیا کرتے ہو؟ کوئی بڑا کام نہیں کرتے۔ اس طرح غیر قومیں بھی اپنے لوگوں سے پیار کرتی ہیں، ان کے کام آتی ہیں، لیکن برا چاہتے ہیں ان سے بھی پیار کرو۔ اجر خدا نے دینا ہے اس پیار کا، آدمیوں نے نہیں دینا۔
خدا نے اس کا اجر دینا ہے. اسی لیے یہ خداوند ہمیں سکھانا چاہتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ آج کے دور میں بہت سارے انسٹیٹیوٹس، بہت ساری سماجی ادارے، بہت سارے چرچز، بہت ساری جماعتیں گڈ سمیرٹن کے نام سے کام کر رہے ہیں. اس کے ایک عمل سے بائبل کے اندر قیامت تک یہ ذکر رہے گا اس کا جس نے اس پر رحم کیا، کسی اور کا نہیں رہا. اس کا ذکر قیامت تک رہے گا، اور قیامت تک اس کے فلسفے کو، اس کی اس خدمت کو، اس کے اس رویے کو اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا اور رکھا جاتا ہے. اور بہت سارے مذہبی رہنما جو ہیں، یا مذہبی جماعتیں جو ہیں، یا سماجی جماعتیں جو ہیں، وہ اس نام سے چل رہی ہیں، اس فلسفے کو لے کر چل رہی ہیں. گڈ سمیرٹن پرس، گڈ سمیرٹن مشن، اس طرح کے بہت سارے ناموں سے یہ چل رہے ہیں، اور یہ دنیا کی خدمت کر رہے ہیں، دنیا کی خدمت کر رہے ہیں. اپنا وقت دے کر خدمت کر رہے ہیں، اپنا پیسہ دے کر خدمت کر رہے ہیں، اپنے والنٹیئر رضاکارانہ سروسز دے کر خدمت کر رہے ہیں. تو یہ بہت طریقوں سے گڈ سمیرٹن کا نام لیا جا رہا ہے. اور اس سامری کو ایک نیک سامری کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے. سینٹس، نیک سامری. آج کے دور کا سینٹ ہو تو تصدیقیں کرنی پڑتی ہیں. اس نے ساری حیاتی کیا کیا، یہ کتنا پڑھا، کون کون سے چیریٹی کے کام کیے، کیسی زندگی گزاری، اس کی اچھی زندگی تھی، بری زندگی تھی. بڑے ایگزامینیشنز کے بعد یہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے روم کی طرف سے کہ یہ سینٹ ہے. لیکن یہاں پر یسوع مسیح نے اس کا ایک ہی عمل دیکھا، ایک ہی عمل دیکھا کہ اس نے اس پر ایک اجنبی پر رحم کیا، ایک اجنبی پر رحم کیا، اپنا پیار دکھایا. اور اس پیار کی وجہ سے، اس رحم کی وجہ سے، اس ترس کی وجہ سے سامری کے لفظ کے نال ایک لگ گیا، نیک سامری. ایسے ہی ہے، نیک کا لفظ لگا. اور نیک کا ٹائٹل لینے کے لیے زندگیاں بہت قربان کرنی پڑتی ہیں، بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر نیک کا لفظ انسان کے ساتھ لگتا. اور اس سامری کے ساتھ نیک کا لفظ لگا تو اور کیا لفظ بن گیا؟ گڈ سمیرٹن، نیک سامری. جس طرح لوگ سوال کرتے ہیں، اسی طرح مارٹن لوتھر کنگ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، پہلی بات، جب لاوی اور کہن گزرا تو ان کے ذہن میں ایک سوال تھا، ان کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ اگر ہم نے اس ادموئے آدمی کی، اس زخمی آدمی کی، اس دکھی آدمی کی مدد کی تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا. انہیں یہ سوچ پڑ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس کے چھونے سے، انہوں نے سوچا کہ مردے کو چھونا گناہ گنا گیا. شریعت کے مطابق یہ بھی ہے کہ جو مردے کو چھوئے گا وہ ناپاک رہے گا. انہوں نے یہ سوچا کہ میں ایک
نیک ایک اچھی ذمہ داری پوری کرنے جا رہا ہوں، میں مذہبی فریضہ ادا کرنے جا رہا ہوں، اگر میں نے اسے چھو لیا تو ناپاک ہو جاؤں گا، لہٰذا اس نے کترا کر چلا گیا۔ لیکن سامری جب گزرتا ہے تو وہ یہ چیزیں نہیں سوچتا، وہ چیزیں نہیں سوچتا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس نے آگے کا سوچا نہ پیچھے کا سوچا، اس نے اسے چھوا، پہلے پتا تو کروں یہ کس حالت میں ہے، یہ بچ سکتا ہے یا مر جائے گا، کیونکہ جس حالت میں وہ پڑا تھا اسے کوئی یقین نہیں تھا کہ یہ مرا ہوا ہے۔ جب ایک آدمی بہوش پڑا ہے، بیابان میں پڑا ہوا ہے، کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ پتہ چل جاتا ہے یہ مر گیا ہے۔ دور سے تو نہیں آپ دیکھ سکتے اس کی نبض چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی، دور سے تو نہیں آپ دیکھ سکتے کہ اس کی سانس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ وہ تو سینس لیس لیٹا ہوا تھا، نہ ہل رہا تھا نہ بول رہا تھا، اسے تو کچھ نہیں پتا، لیکن صرف اس نے اپنا وقت نکالا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا، لیکن میں کیا کروں، پہلے اس کو دیکھوں۔ مارٹن لوتھر کنگ فرماتا ہے کہ کہنوں نے یہ سوال کیا اگر ہم اس کو چھوئیں گے، ہم اس کی مدد کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا یا میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس کے الٹ سامری نے کھڑے ہو کر سوچا کہ اگر میں اس کی مدد نہیں کروں گا تو میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ یعنی اس کے الٹ اس نے خدا کی طرف دیکھا کہ اگر خدا نے مجھے یہ موقع دیا ہے، خدا نے مجھے یہ ایک چانس دیا ہے ایک نیکی کرنے کا، اگر میں اس نیکی کو کھو دوں گا تو میرا حال کیا ہوگا، میں کس کو جواب دوں گا؟ میں جب خدا کی حضوری میں جاؤں گا، جب عدالت میں پہنچوں گا تو خدا مجھے کہے گا کہ تیرے سامنے ایک ادموا آدمی پڑا ہوا تھا، تو نے دیکھا، تجھے پتا بھی تھا کہ تو اس کی مدد کر سکتا ہے، تجھے پتا بھی تھا کہ تیرے پاس سورسز ہیں، پیسے کبھی خدا نے تجھے دیا ہوا ہے، میں نے تجھے دیا ہوا ہے، تو اس پر پیسہ بھی لگا سکتا ہے، تیرے پاس گدھا بھی ہے اور تو اس کو اٹھا کر کسی حکیم کے پاس لے جا سکتا ہے۔ اگر میں نے یہ نہ کیا تو میں خدا کے سامنے کیا جواب دوں، کیا جواب دوں گا؟ اس کے سوچنے میں اور ان مذہبی لوگوں کے سوچنے میں فرق تھا۔ آج بھی اس دور میں یہ ہوتا ہے، آج بھی اس دور میں یہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ بہت مذہبی لوگ بہت کم کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، نیکی کے کام کر دیں گے، لیکن ہم وہ نیکی کے کام کس انداز سے کرتے ہیں، کس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں، کیا اندر رکھ کر سوچتے ہیں؟ کیا میری قوم کا بندہ ہے میں اس کی مدد کروں؟ کیا یہ میرے فرقے کا بندہ ہے میں اس کی فکر کروں یا اس کی مدد کروں؟ کیا یہ میرے مذہب کا بندہ ہے میں اس کی مدد کروں یا اس کی فکر کروں؟ یا میں اس سے ہٹ کے سارے پردوں سے نکل کر جتنی دیواریں یا جتنی حدود ہم نے لگائی ہوئی ہیں، حدیں لگائی ہوئی ہیں، ان سے نکل کر کسی کی مدد کر رہا ہوں؟ تو یہی خداوند آج ہمیں اس تمثیل سے سکھا رہا کہ آپ جب مدد کرتے ہیں، سنو ذرا غور سے، جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی دکھی کو اس کے دکھ میں دیکھتے ہیں تو اس کی مدد کرتے ہیں، کسی زخمی کو دیکھ کر اس کی مدد کرتے ہیں، جب کسی ادموے کو دیکھ کر اس کی مدد کرتے ہیں، جب کسی پریشان کو اس کی پریشانی میں دیکھ کر اس کی مدد کرتے ہیں، تو یہ مت سوچو کہ آپ کس سے کر رہے ہیں، آپ صرف یہ سوچیں میں ایک انسان کی مدد کر رہا ہوں، میں ایک انسان کی مدد کر رہا ہوں، کیونکہ یہی ہمارا خداوند ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں، اپنوں قصے کے ساتھ ساتھ اپنے دشمنوں کی بھی مدد کریں۔ یہی ہمارا خداوند ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنوں سے پیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دشمنوں سے بھی پیار کریں اور اپنے ستانے والوں کے لیے بھی دعا کریں،
اور یہی راز خداوند نے آج اس بندے کو دیا ہے، اس فقی کو، اس فقہ کو کیا راز دیا ہے؟ جا تو بھی ایسا ہی کر، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ آج میں بھی یہی کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا، سننے والوں سے بھی کہوں گا، دیکھنے والوں سے بھی کہوں گا کہ اس نیک سامری کو اپنا ماڈل بنائیں، اس نیک سامری کو ماڈل بنائیں، کیونکہ اس نے بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی پریجڈس کے، بغیر کسی کلیسیا کے سوچے نمائندے کی طرح، اس نے یہ نہیں کہا یہ کیتھولک ہے تو میں اس کی مدد کروں، اس نے یہ نہیں کہا یہ پروٹسٹنٹ ہے میں اس کی مدد کروں، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کروں، نہیں، اس نے صرف دیکھا ایک زخمی آدمی، اس نے دیکھا ایک بری حالت میں پڑا ہوا آدمی، اس نے نہیں دیکھا یہ یہودی ہے یا سامری ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا، اس نے صرف اپنا آپ کھولا، اپنا وقت دیا، اپنا پیسہ دیا، اپنی سواری دی اور اس کی مدد کی۔ اور یہی خداوند ہمارا آج ہمیں سبق سکھا رہا ہے کہ بغیر کسی پریجڈس کے آپ کسی کی مدد کریں۔ اور یہی خداوند آج مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے، سننے والے بھی یہ سنیں، دیکھنے والے بھی یہ دیکھیں، جو یسوع نے کہا آج اس کو اپنا مشن بنا لیں، آج اس کا اپنا منشور بنا لیں، آج اس کو اپنا تصور بنا لیں۔ کیا؟ جا تو بھی ایسا کر۔ آئیں ہم سب یسوع کے پیروکار ہوتے ہوئے، مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے، اپنی بہت ساری غلامیوں سے نکل کر، بہت ساری غلامیوں سے نکل کر، ذاتوں کی غلامی سے نکل کر، مذہبوں کی غلامی سے نکل کر، عقیدوں کی غلامی سے نکل کر، رتبوں کی غلامی سے نکل کر، عقیدوں کی غلامی سے نکل کر، یسوع کے اس بات کو اپنا نصب العین بنائیں، اپنا موٹو بنائیں۔ کیا؟ جا تو بھی ایسا ہی کر، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔